بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجویز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظالموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آ کر دیکھا اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے، میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھی اور ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں نے ان کی انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے تو برابر میں انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کو کفن میں لگا دیا جائے۔ قرے میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چاچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروی اور مساورت کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کر دکھلائیں گے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔